بھیجا گیا ہے اس تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ کریم و صدق المہدی الموعود العظیم۔ اور آداب بندگی میں سن رہے ہیں روزے کے آداب۔ روزے کے آداب میں آیات سنتے ہیں کہ کن وجوہات سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مفسدات روزہ۔ اب اس میں دیکھیے اسی کے اندر جو ہے روزے کی قضا اور روزے کے کفارے کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو مختصر طور پر سمجھایا گیا تھا کہ جب روزہ ٹوٹتا ہے، اگر روزہ جو ہے بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تو اس کی جو صرف قضا ہوتی ہے، یا جو ہے کوئی خطا سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، بھولے سے نہیں خطا سے، اب جانتے ہیں کہ جو ہے روزہ ہے اور جو ہے غلطی سے جو ہے وضو کرتے ہوئے پانی آپ کے اندر چلا گیا، ناک میں سے پانی چلا گیا یا جو ہے منہ میں سے پانی چلا گیا، تو وہ روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن آپ کو اس دن بھر کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، امساک سے گزارنا ہے، لیکن اس روزے کی قضا کرنا ہے، ایک روزہ پھر رکھنا ہو، تو یہ روزے کی قضا ہے۔ جو خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی جو ہے روزے کی قضا ہوتی ہے، اور جو جان بوجھ کے قصداً روزہ توڑتے ہیں اس روزے کی جو ہے قضا ایک روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 60 اس کی دینی ہے، مطلب 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی تفصیل آپ آگے سنیں گے۔ اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے، قضا مطلب جو روزہ جو ٹوٹتا ہے خطا سے، غلطی سے جو ہے کچھ کھا لیے مطلب کچھ چلے گیا اندر، جانتے ہیں روزہ ہے کچھ چلے گیا اندر، تو اس کی جو ہے صرف روزے کی قضا ہوگی۔ تو لکھا ہے روزہ رکھنے کے جو روزے قضا رکھنے کے جو اسباب ہیں جن وجوہات سے روزے قضا رکھ سکتے ہیں، مطلب ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ، تو وجوہات کیا ہے؟ اگر خطا سے روزہ افطار ہو یعنی ٹوٹ جائے، مثلا روزہ یاد تھا اور کلی کرتے یا ناک دھوتے وقت حلق یا ناک میں بغیر قصد کے پانی چلا جائے، یعنی جو ہے آپ کے اختیار میں نہیں تھا اور چلا گیا، آپ جانتے ہیں آپ روزے دار ہیں اور چلا گیا پانی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی جو ہے قضا ایک روزہ آپ کو جو ہے بعد میں رکھنا ہے۔ یا کسی نے زبردستی سے افطار کرایا، یا ناک یا کان میں جو ہے غلطی سے دوا ڈالی جائے، یا سر کے زخم میں دوا لگائی جائے اور وہ دماغ میں چلی جائے، یا پیٹ کے زخم میں دوا لگائی جائے اور وہ پیٹ میں چلی جائے، یا منہ بھر اپنی خواہش سے خے کی ہو، یا سحری کھایا ہو یا افطار کیا ہو اس شبہ میں جو ہے کہ جو ہے رات تھی، یعنی وقت تھا آپ نے جو ہے سحری کر لی، لیکن جو ہے شبہ میں تھے کہ وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہے وقت ہو چکا تھا، تو ان وجوہات پہ آپ کو جو ہے ایک جو ہے روزہ رمضان کے بعد جو ہے رکھنا ہوگا، روزے قضا جس کو روزے قضا کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اگر آپ سے جو ہے غلطی سے کچھ چیز آپ کی جو ہے حلق سے جو ہے چلے جا رہی ہے، یا جو ہے آپ کے پیٹ میں چلے جا رہی ہے کسی وجوہات سے، تو اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اب روزے کفارہ بھی جو ہے ساتھ ہی میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ جو ہے جو قصداً جو روزہ توڑ دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو ایک قضا اور ایک جو ہے کفارہ رکھنا ہوگا۔ اس کی وجوہات بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں روزہ یاد رکھ کر قصداً کوئی غذا یا دوا قصداً کھائے یا پیے، تو ان صورتوں میں روزہ فاسد ہو کر اس پہ روزے کی قضا اور کفارے کی ادائی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ نے جان بوجھ کے کہ جانتے ہیں کہ روزہ ہوں، اور اس کے بعد جان بوجھ کے آپ نے جو ہے کچھ کھا لیا اور جو ہے کچھ پی لیا، جس سے اپنے روزہ کو توڑ لیا، تو اس کے واسطے آپ کو جو ہے آپ کے اوپر جو ہے قضا اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب قضا تو جو ہے ایک روزہ جو ہے آپ کو بدلہ رکھنا ہے، اس روزے کے بدلے میں آپ کو جو ہے رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہے۔ کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ قضا اس کو کہتے ہیں کہ فاسد شدہ روزے کے عوض بدلے میں دوسرا روزہ رکھا جائے، اور کفارہ یہ ہے کہ اگر غلام میسر ہو، پہلے غلام وغیرہ ہوتے تھے لوگوں کے پاس، آدمی غلام میسر ہو تو اس کو آزاد کرے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، لیکن ان 2 مہینوں میں رمضان اور عیدین اور ایام تشریق نہ ہو، جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ دن جو ہے اس میں نہ ہو۔ 2 مہینے آپ کو کنٹینیوس روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ان 2 مہینوں میں کوئی روزہ کسی عذر سے، کسی وجہ سے یا بلا عذر یعنی بغیر کسی وجہ فوت ہو جائے تو پھر اثر نو 2 مہینے روزے رکھیں۔ اسی لیے آپ کو جو ہے، کیونکہ دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ ایک فرض چیز ہے، اب یہ جو ہے آپ توڑ رہے ہیں، اس کی سزا ہے، یہ کفارہ ہے، اللہ نے آپ کو موقع دے رہا ہے اسی دنیا میں اس گناہ کا جو ہے آپ کفارہ ادا کر دیں، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ جو ہے وہاں پہ سخت پوچھ ہونے والی ہے،
وہاں پہ جو بہت زیادہ سخت پوچھ ہونے والی. تو اب جان بوجھ کے جو روزہ توڑ لیتا ہے اس کو تو جو ہے ایک روزہ قضا رکھنا ہے. اس کے بعد اگر غلام میسر ہے, پہلے غلام ہوتے تھے ان کے پاس, تو جو ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے, یا نہیں تو جو ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے. اسی لیے عموماً جو ہے رجب اور شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. ایسے دن نہ ہو جہاں پہ جو ہے بقرعید آ کے سمجھے, ذی الحجہ. اب آپ جو ہے ذیقعد سے جو ہے روزے شروع کریں, ذیقعد کا 1 مہینہ پورا روزے رکھ لیا, اور ذی الحجہ میں آپ جو ہے روزے رکھنا شروع کیے. اب آپ کے پاس جو ہے 10, 11, 12, 13 جو ہے روزے حرام ہے, آپ جو ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ کی جو ہے وہاں پہ اس صورت میں جو ہے آپ کی جو ہے یہ ساٹھی ٹوٹ جائے گی. تو ان ایام کو چھوڑ کر جو ہے, ان دنوں کو چھوڑ کے جو ہے آپ روزوں کا آغاز کریں, کہ جو ہے بیچ میں جو ہے یہ دن نہ آئے. اس بات کا جو ہے آپ لحاظ رکھیں. اگر آپ 2 مہینے اب روزے نہیں رکھ سکتے, 2 مہینے آپ جو ہے ساٹھی کی روزے نہیں رکھ سکتے, تو پھر ایک رخصتی فعل ہے. اگر 2 مہینے روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو, 60 غریبوں کو جو ہے 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلاتے. لیکن جن 60 مسکینوں کو صبح میں کھلایا ہو انہی 60 مسکینوں کو شام میں کھانا کھلانا. جن 60 مسکینوں کو صبح کھانا کھلایا ہے انہی 60 مسکینوں کو جو ہے 60 لوگوں کو جو ہے کھانا کھلانا ہے. یا دیکھیں اور وجوہات ہیں, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یا ہر ایک کو غلہ بقدر صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے. یعنی جتنا فطرہ دیتے ہیں, 100 روپئے, 100 روپئے 60 لوگوں کے حساب سے جو ہے آپ فطرے کے جو اپنی مرشد کو جو عید کو آپ پیسے دیتے ہیں, وہ فطرے کے پیسے جو ہے 60 لوگوں کے حساب سے جو ہے آپ کو دینا ہو بقدر فطر. فطرہ جتنا بھی آگے پیچھے ہوتا ہے. کتنے کلو گیہوں ہے, 2.5 سے کتنے کلو, 2.5 کلو تقریباً جو گیہوں کی جو مقدار ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے 60 لوگوں کے حساب سے جو ہے بانٹنا ہے. تو دیکھیے یاد رکھیے, جو وجوہات غلطی سے, پھر سے کہہ رہا ہوں, غلطی سے جب جو ہے جانتے ہیں کہ جو ہے آج میں روزہ ہوں, غلطی سے جو ہے روزہ ٹوٹ گیا, باہر نکلا تھا, بارش ہو رہی تھی اور جو ہے منہ میں پانی چلا گیا, گاڑی چلا رہے تھے, چل رہے تھے, ایک دم غلطی سے چلے گیا پانی, آپ کے اختیار میں نہیں تھا, قصدن نہیں ہوا یہ, اور جو ہے یا جو ہے وضو کر رہے تھے, پانی جو ہے چلا گیا آپ کے منہ میں, ناک سے یا منہ سے جو ہے پانی چلا گیا. ایسے ہی کچھ چند وجوہات سے کسی بھی وجہ سے غلطی سے پانی چلا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ روزہ ہے, تو اس روزے کی ساٹھی نہیں ہے, صرف قضا ہے. ایک ہی جو ہے روزہ اس کے بدلے میں رکھنا ہے. جان بوجھ کے جو روزہ توڑیں گے اس کی جو ہے آپ کو قضا بھی رکھنا ہے, اور جو ہے اس کا کفارہ بھی ہے. کفارہ یہ ہے کہ غلام میسر ہو تو اسے آزاد کرنا ہے, یا نہیں تو جو ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے. اگر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کوئی ایک کسی بھی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو آپ کو مسلسل دوبارہ جو ہے 60 دن جو ہے روزہ رکھنا پڑے گا, 2 مہینے. اگر آپ 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو صرف یہ ایک کفارے کا ایک بدلہ ہے کہ روزے کا. اور اگر آپ 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو جو ہے 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا 2 وقت کھلانا ہے. انہی 60 مسکینوں کو جس کو آپ نے صبح کھلایا تھا انہی کو جو ہے شام میں 2 وقت جو ہے کھانا کھلانا ہے. اور جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ نارمل کھانا جو آپ کھاتے ہیں, کم اس کا کھانا نہیں, کم قیمت کا سستا کھانا نہیں, جو آپ کھانا کھاتے ہیں اسی حساب کا کھانا جو ہے ان کو کھلانا ہے. یا نہیں تو جو ہے بقدر صدقہ فطر جو فطرے دیتے ہیں وہ جو ہے 60 لوگوں کو جو ہے آپ وہ بانٹ دے سکتے ہیں. تو آپ کی جو ہے ایک اس روزے کی قضا کے ساتھ جو ہے کفارہ ہوگا جو جان بوجھ کے آپ نے جو ہے توڑا ہے. اس کے آگے اور کچھ تفصیلات ہیں, مکروہات روزہ وغیرہ, اور اسی کے تحت کچھ الگ الگ عنوانات کے تحت الگ الگ مسائل ہیں جو اس کتاب میں انشاءاللہ جو ہے اگلی چیزیں پڑھے جائیں گے. باقی